अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्मत मुस्लिमा के वो नेक लोग जिन्हें अल्लाह ताला शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाते हैं वो रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो चंद उन बातों से रिलेटेड है जो एतकाफ़ करने वाले लोग हैं, जिनमें हम मुख्तसर डिस्कस करेंगे एतकाफ़ की कितनी अक़साम है और एतकाफ़ का सवाब कितना है, एतकाफ़ का मकसद क्या है, और इसके अलावा चंद संगीन गलतियाँ जो एतकाफ़ करने वाले कर बैठते हैं, एतकाफ़ फासिद हो जाता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहली बात इस सिलसिले में कि एतकाफ़ की कितनी अक़साम है। एतकाफ़ की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म है एतिकाफ़ वाजिब। ये एतकाफ़ जो होता है ये मन्नत मानने वालों का होता है। मसलन कोई शख्स मन्नत मान लेता है कि मैं अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं इतने दिन एतकाफ़ बैठूंगा, तो इस एतकाफ़ को कहा जाता है वाजिब एतिकाफ़। दूसरा एतकाफ़ होता है एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। ये जो एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ही किया जाता है, और ये जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ है इसको कहा जाता है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब क्या है। तो आप याद रखें, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब है कि अगर 1-2 अफराद भी मस्जिद में इत्काफ़ कर लेते हैं तो महल्ले वाले उन्हें कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन अगर मुकम्मल महल्ले में से कोई भी फ़र्द मस्जिद में जाके इत्काफ़ नहीं करता तो पूरा महल्ला गुनाहगार होता है। इसको कहा जाता है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। ये जो इत्काफ़ होता है ये 20 रमज़ानुल मुबारक यानी 21 की जब तरावी पढ़नी होती है, 21वीं शब 20, दोबारा सुन लीजिए, रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख और 21वीं शब जब हम 21वें रोज़े की तरावी हमने पढ़नी होती है तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में पहुंचना ज़रूरी होता है। यह है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, इसे कहा जाता है। तीसरा जो एतकाफ़ है उसे मुस्तहब कहा जाता है, और मुस्तहब एतकाफ़ जो होता है वो यही होता है कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो आपने ये नियत कर ली कि जब तक मैं मस्जिद में हूँ मेरे एतकाफ़ की नियत है, तो उसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं, कोई दुरानिया, कोई तायीन मौजूद नहीं है। तो हम आज बहस करेंगे एतकाफ़ जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लोग एतकाफ़ करते हैं, उस पर हमारी डिस्कसेशन है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि मोतकिफ़ को नियत रज़ा इलाही की करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। 10 दिन दुनिया और सारी कायनात को छोड़कर मैं अपने अल्लाह के दर पर डेरे लगा रहा हूँ। अब ज़ाहिरी बात है, अगर कोई शख्स किसी अमीर कबीर आदमी के पास 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी चला जाए, बार बार एक ही रिक्वेस्ट करे तो वो भी मान जाता है। और यह तो अरहमुर राहिमीन की ज़ात है, जो हन्नान है, मन्नान है, जो गाफिर है, गफूर है, गफ़ार है, वहाब है, रहमान है, रहीम है। वो ज़ात 10 दिन एक बंदा उसके दर पे पड़ा रहे तो वो कितनी बातें अपने अल्लाह से मनवा सकता है। और इस रमज़ानुल मुबारक का जहाँ बाकी इस एतकाफ़ का जहाँ बाकी मकासिद हैं, उन मकासिद में से एक मकसद और मेन मकसद जो है वो लैलतुल क़द्र की तलाश करना है। मिशकातुल मसाबी हदीस की किताब है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में जो बात अगली रिवायत में आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मिशकातुल मसाबी के अंदर भी है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। मिशकातुल मसाबी में जो चैप्टर है लैलतुल क़द्र का, उसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में इत्काफ़ फरमाया। 10 दिन कंप्लीट हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले 10 दिन फिर इत्काफ़ फरमाया।
جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمے میں سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں میں نے جو اعتکاف کیا تھا وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا، لہٰذا مجھے بتانے والے نے بتایا، فرشتے کی طرف جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اگلے عشرے کے اندر موجود ہے، لہٰذا میرے ساتھ جنہوں نے اعتکاف کیا وہ اگلے عشرے میں بھی کریں تاکہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں۔ تو مین مقصد جو اعتکاف کا ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کا ہے۔ باقی لیلۃ القدر کے متعلق ڈیٹیل سے ویڈیو انشاءاللہ یہ جو جمعہ آنے والا ہے اس میں ہماری پوری تفصیل جمعۃ المبارک کے میں جو عنوان ہوگا لیلۃ القدر کا ہوگا وہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے سانسوں کا چلنا سلامت رکھا۔ اسی کے ساتھ ایک بڑی مزیدار بات ہے اور میں امید کروں گا آپ میری اس بات کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے، وہ بات یہ ہے کہ ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا تو اسے نماز کا ثواب ہر لمحے ملتا رہتا ہے۔ اب معتکف کا آپ اندازہ لگائیں، یہ تو 10 دن مسلسل اسے اس نماز کا ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ اور آپ یقین کریں تکبیر اولا یعنی ادھر امام صاحب نے کہی تکبیر پہلی، آپ نے بھی انہی کے ساتھ کہی، تو یہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو معتکف تو ہر حال میں نماز کا انتظار کر رہا ہے تو اسے نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور نماز کا ثواب حالت اعتکاف میں کتنا غور کیجئے گا۔ جامع مسجد میں اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو ایک رکعت کا جو ثواب ہے وہ 500 رکعتوں کے برابر ملتا ہے، تو 4 رکعتوں کا ثواب 2000 رکعتوں کے برابر ہوا۔ پھر جو نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب 27 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب 2000 تھے، 27 سے ضرب دی تو یہ تقریباً 54,000 رکعتوں کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب 54,000 پہلے تھے، 70 سے جب ہم اسے ضرب دیتے ہیں تو تقریباً 37,80,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ گویا اعتکاف کرنے والے کو ہر سیکنڈ، ہر لمحے، ہر گھڑی 37,80,000 رکعتوں کا مسلسل ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور معتکف کو چاہیے کہ وہ جو نوافل ہیں ان نوافل کی بھی پابندی کرے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، اور مسلسل اس کی جو زبان ہے وہ ذکر اللہ سے تر رہے۔ بہت یہ 10 دن کا ایک ایک سیکنڈ اسے قیمتی بنانا چاہیے۔ اور اس ضمن میں 2-3 غلطیاں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو معتکفین کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ جو وضو خانے والی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ٹونٹیاں لگی ہوتی ہیں اور وہاں پہ وضو کیا جاتا ہے، یہ عموماً عام طور پر مسجد سے خارج جگہ ہوتی ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ جیسے ہی وضو کرنے کے لیے اس احاطے میں قدم رکھتا ہے تو وہاں پر وہ کسی سے گفتگو نہ کرے۔ اگر گفتگو کرے گا تو اس کی نماز، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سیم اسی طرح اگر معتکف تو مسجد میں ہے لیکن کوئی شخص باہر وضو خانے والی جگہ پہ کھڑا ہے اور وہ معتکف سے بحث کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، تب بھی معتکف کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بات نہ کرے، اسے جواب نہ دے، ورنہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ معتکف واش روم میں جاتا ہے تو اب یہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے، اسے چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ واش روم سے فارغ ہو کر کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے، اور اگر اس نے اس دوران میں بھی مسجد سے باہر نکل کر کسی سے گفتگو کی تو آپ یقین جانیے اس شخص کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ عموماً عام طور پر یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ مسجد کا احاطہ کتنا ہے، ہم نے گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی، کسی اور کو جواب دینا ہے نہیں دینا، اور وہ 10 دن بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ شوشہ انہوں نے یہ چھوڑا ہوا ہے کہ مسجد کا محراب جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسجد سے خارج ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مسجد کا جو محراب ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، وہاں پہ معتکف
گفتگو کر سکتا ہے، لیکن معتکف کی شان یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ کسی سے گفتگو زیادہ نہ کرے، بس ہر گھڑی ہر لمحے اپنے اللہ کو منائے، اور یوں سمجھ لے کہ بس میں نے اپنے اللہ کو منا کر جانا ہے، میں نے اپنی دعاؤں کو، حاجات کو، ضروریات کو اپنے اللہ سے منوا کر ہی جانا ہے۔ اور یقین کریں جب اعتکاف کرنے والا وہاں سے نکلتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے وہ اپنے سارے گناہ چونکہ معاف کرا چکا ہوتا ہے، رو رو کر، تو ایسے ہی آ جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بے گناہ۔ اور معتکف جو ہوتا ہے وہ اپنی دعائیں اللہ سے پوری کراتا ہے، اپنی دعائیں منواتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔